مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ قسم جو کہ جھوٹی اٹھائی جائے، اس کا نہ تو کوئی کفارہ ہے بلکہ اس پہ توبہ کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور اگر قسم کی نوعیت ایسی ہے کہ اس سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہے یا کسی کو نقصان ہوا ہے تو اس پہ اس حقدار سے بھی معافی مانگنا اور اس کے حق کی ادائیگی کے لیے دوبارہ سے ایسی کوشش کرنا کہ جس سے اس کا حق اسے مل جائے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ یہ جھوٹی قسم کے ذریعے اس شخص کے حق کو اسے نہیں دیا گیا، اس سے چھینا گیا، اور وہ صرف اور صرف اس جھوٹی قسم کی وجہ سے ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اس معافی اور توبہ کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے وہ قسم جو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پہ اٹھائی جائے کہ یہ کام میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا کروں گا یا نہیں کروں گا، اس طرح کی قسم کہ آئندہ کے لیے کوئی قسم اٹھا لے کہ آئندہ زندگی میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر کر لیا، یا کسی کام کے اس نے قسم اٹھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر وہ کام کر لیا، تو اس کے لیے کفارہ ہے اگر وہ قسم توڑ دی گئی۔ وہ کفارہ 3 دن کا روزہ رکھنا یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ اس قسم کا کفارہ ہے۔ قسم چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو، اگر اٹھا لی یا توڑ دی تو قسم کے اٹھانے کے بعد اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ ضروری ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر جھوٹی قسم کھائی اس میں تو توبہ اور معافی ہے ہی ہے، مانگنی ہے اللہ سے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی قسم توڑ دی، کیونکہ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کیا ہوا وعدہ تھا، وہ وعدہ اس نے توڑا ہے، تو اس وعدے کے توڑنے پہ کفارہ بھی دے گا، اور کفارے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگے گا۔ بعض دفعہ لوگ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، بعض دفعہ اللہ کے علاوہ باقی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، جیسے قرآن کی قسم یا کسی بھی معزز چیز کی یا معزز ہستی کی قسم اٹھا لے، تو اگر قرآن کریم کی قسم اٹھائی ہے تو وہ قسم تو اپنی جگہ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے اٹھا لی تو قرآن کی قسم اٹھانے والا بھی ایسے ہی حانث ہوگا جیسے کہ اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہو، کیونکہ قرآن کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ قرآن کی عظمت اس کے دل میں تھی قسم اٹھانے والے کے یا اٹھوانے والے کے، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس پہ بھی قسم اٹھانے والا اگر جھوٹی قسم قرآن پہ اٹھا لی تو وہ بھی توبہ کرے گا، اور اگر کوئی قسم قرآن کریم پہ اٹھانے کے بعد اس نے اس قسم کو توڑ دیا تو اس صورت میں بھی اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے، یہ ایک عہد ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، اور قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ اس میں پختگی لائی جائے۔ یہ اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد جب وعدہ توڑیں گے تو پھر یہ گناہ بھی اس پہ ہے، اللہ کی ناراضگی بھی اس پہ ہے، کیونکہ وعدہ کی خلاف ورزی کرنا یہ کسی مومن کا شیوا نہیں ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانا تو ویسے بھی کسی مسلمان اور مومن کا طریقہ نہیں ہے، لیکن وعدہ کر کے قسم اٹھا کے اس کے بعد اسے توڑنا یہ مومن کا، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تو منافقوں کی نشانیاں ہیں، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ جو وعدہ کرے، جو عہد کرے، جو قسم اٹھائے اسے پورا کرے، اس پہ ثابت قدمی کا
کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ ثابت قدمی نصیب فرما، اور خود کوشش بھی کرے، اس لیے کہ کوشش کے بغیر کوئی بھی عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم پہ رحم فرمائے، ہم پہ کرم فرمائے، ہمیں ایسی چیزوں سے جو کل شرمندگی کا باعث بنے اس سے بچائے، اس لیے کہ یہ قسم دنیا میں بھی شرمندہ کرتی ہے اگر توڑ دی جائے یا جھوٹی اٹھائی جائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی شرمندگی کا اظہار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔